آپ دیکھ رہے ہیں صدائے ہند اردو۔ ناظرین، صدائے ہند اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں امتیاز اللہ خان کاشفی۔ ٹمکور شہر شاہین گلوبل کالج کے چیئرمین جناب افضل شریف نے آئندہ نسلوں کی تعلیم و تربیت، انہیں مسجد کے ماحول سے جوڑے رکھنے کی تگودوپ میں ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے شہر ٹمکور سدا شیوانگر مسجد ریاض الجنہ کی پہلی منزل میں اسٹڈی سینٹر کا قیام عمل میں لایا۔ مسجد کے متولی جناب نور اللہ خان اور اراکین مجلس کی سرپرستی میں جناب افضل شریف نے اپنی صدارت میں اور فیمی کے آل انڈیا سیکریٹری جناب تنویر احمد اور کرناٹکا فیمی کے سیکریٹری ہارون کے ہاتھوں عمل میں لایا۔ ناظرین، جس کام کو افضل شریف نے سر انجام دیا ہے، اس سے آئندہ نسلوں کی تحفظ ہو سکتی ہے، توقع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ موجودہ ماحول سے متاثر ہو کر جس طرح ہماری نسلیں تعلیم سے دور ہوتی جا رہی ہیں، ان کو مسجد تک لانا اور انہیں تعلیم سے جوڑے رکھنا اشد ضروری ہے۔ افضل شریف کا کہنا ہے کہ ہماری نسلوں کو تعلیم سے جوڑے رکھنے کے لیے مسجد کے ماحول سے جوڑے رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ اس طرح انہیں بہترین موقع فراہم کیے جا سکتے ہیں اور ان کی صحیح رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ افضل شریف نے کہا کہ اور گزارش کی ہے کہ یہاں 8ویں جماعت سے لے کر بڑی جماعت کے طلباء بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے مکمل سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ طلباء کو بیٹھنے اور پڑھنے کے علاوہ کمپیوٹر استعمال کرنے کا بہترین انتظام نیو آلات کے تحت انتظام کیا گیا ہے۔ ناظرین، افضل شریف کی تحریک، ان کے تعاون سے ہماری نسلوں کو بہت بڑا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ افضل شریف نے کہا کہ اسٹڈی سینٹر قائم کرنے کا منصوبہ شاہین کالج گروپ، اس کے صدر و بانی جناب ڈاکٹر عبدالقدیر کے زرعی مشوروں سے کیا گیا ہے۔ اس موقع پر جناب تنویر احمد نے اپنی زرعی خیالات سے سامعین کو ہمکنار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیے یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کے ماحول کو بنانے مسجد کو ذریعہ بنایا تھا۔ دین و دنیا کے تمام مسائل مسجد کے ماحول سے جوڑے رکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کامیابی حاصل کی تھی۔ تنویر احمد نے کہا کہ بچے گھریلو معاملات کے حرکت سے مسجد کے پرسکون ماحول سے جڑ کر بہتر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تنویر احمد نے یہ بھی کہا کہ بچوں کو موبائل فون کے استعمال سے جو نقصانات پہنچ رہے ہیں، اس سے بچوں کی تعلیم میں خلل پڑ رہا ہے، اس لیے بچوں کو مسجد کے اندر لے کر بہتر تعلیم و تربیت دیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو بھی یہ نیا انٹروڈیوس کری افضل صاحب کا، جو بھی ہیں ہمارے مسجد کے متعلق، ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سے بہت سارے بچوں کا فائدہ ہوتا، جو کہ آج کے ماحول کے بچوں جو گانجا پھونکنے میں، ادھر ادھر رستے میں پھرنے میں ٹائم ویسٹ کرتی، ان کا یہ ماحول ایسا بنا سکتی ہیں کہ مسجد میں آنا، نماز پڑھنا، 5 وقت کی نماز بھی ان کو جو آ کر پڑھ سکتے ہیں ادھر، اور دینی تعلیم بھی ہو جاتی ہے اور دنیاوی تعلیم بھی ہو جاتی ہے، ویسا سسٹم ہوتا ہے انشاءاللہ۔ جی بے شک انشاءاللہ کریں گے، ابھی تو ادھر ہی پورے دوست ہیں۔ میرا نام عمار احمد ہے، میں نیٹ کی کوچنگ کر رہا ہوں ابھی فیلوک کے لیے، فرام ہوم کر رہا ہوں۔ ابھی میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ایسا انتظام کریں جو بھی ہیں، ان کو میری طرف سے بہت بہت شکریہ۔ اس سے میری مدد تو بہت ہونے والی ہے، کیونکہ میں گھر سے پڑھ رہا ہوں، گھر سے کوچنگ کر رہا ہوں، اور مجھے فری ٹائم بھی ملتا آرام سے، نہ کوئی بھی ڈسٹربنس نہیں، آرام سے آ کے میرا جو کام رہتا، اور میرے ساتھ جو بھی ہیں میرے ساتھی دار جو میرے ساتھ کوچنگ کے لیے جڑے ہیں، ان سب کو بھی بولتا ہوں، ان سب کو بھی اطلاع دیتا ہوں کہ ایسا ہوا ہے، ایسا یہ انتظام کر کے ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کام کو آگے بڑھانا ہے، اس کام کو اچھا کرنا ہے،
اور ہمارے مسجد کا نام اچھا کرنا ہے، اور جنہوں نے بھی اس کا انتظام کیا ہے ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بڑے کام کو لے کر کھڑے ہیں آپ، ایک بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کو سونپا ہے، جسے انجام دینے کے لیے آپ نے اپنے جان و مال کی قربانی دیتے ہیں، ان سے خیالات کے ساتھ مسجد کے آداب و احترام کے ساتھ آپ نے جو ہے ایک بڑا قدم اٹھا ہے، قوم و ملت کے بچوں کی رہبری، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کے معاملے کو لے کر کھڑے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو پہلے تو میں جناب ڈاکٹر خدیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے اس پروگرام کو شروع کیا پورے ملک میں، اور یہ کام بدر سے شروع ہوا، الحمدللہ مہاراشٹرا میں، بامبے اور حیدرآباد میں، اور کچھ دن پہلے ہی ہم نے بنگلور اسد نگر میں اس طرح کا ایک اسٹڈی سینٹر اوپن کیا ہے۔ یہ آج کی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو بہترین انداز سے ان کو پڑھائیں، اور بعض مکانات ایسے ہیں جہاں گھر ایسے ہیں پوری سہولتیں بچوں کو نہیں ملتی، وہاں پہ ڈسٹریکشنس ہوتا ہے، بچوں کو تکلیف ہوتی ہے پڑھنے کے لیے، تو یہ اس طرح کا ماحول میں بچہ جو ہے مسجد کے ماحول میں ایک بہترین عبادت گزار بھی ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ دین اور دنیا کا علم دونوں پڑھ سکتا ہے۔ تو یہی جو ہم لوگ جو اسٹڈی سینٹر بنائے ہیں، صرف یہ دنیا علم کے لیے نہیں ہے، یہاں پہ بچے دینی علم بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد ہے بچوں کو پڑھانا، ایک بہترین انسان بنانا مسجد کے ماحول میں۔ اگر بچے مسجد میں آئیں گے، مغرب کی اذان ہوگی تو کوئی بھی بچہ اوپر نہیں بیٹھے گا، نیچے جا کے وضو کر کے نماز پڑھے گا، عادت ہو جائے گی، اور بزرگوں سے ملاقات ہوگی، ڈیفینیٹلی اس کا اثر بچوں پہ پڑے گا، ان کی تربیت اچھی طرح سے ہوگی، اور انشاءاللہ آگے چل کے ایک بہترین شہری بنیں گے، قوم کے لیے ایسٹ بنیں گے، اس ملک کے ترقی کا ایک ذریعہ بنیں گے۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ الحمدللہ حاجی نور اللہ صاحب اس میں پہلے حقدار ہے، اس شہر کی پہلی مسجد میں ہم نے شروع کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ جب میں ان سے بات کیا تو خوشی خوشی اس کو ایکسیپٹ کیے۔ آج الحمدللہ اس سینٹر کا آغاز ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر خدیر صاحب کے دعاؤں کے ساتھ معذرت ہے، ان کی طبیعت خراب تھی تو آج نہیں آ پائے، ان کا ایسا آپریشن ہے آج، تو ان کی جگہ پہ ہمارے جناب تنویر صاحب آئے ہیں۔ اور ایک بار میں متولی ہمارے حاجی نور اللہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس سینٹر کو چلانے میں انشاءاللہ ہمیشہ ہم ساتھ رہیں گے۔ جب انہوں ہمیں دعوت دیے تو سب سے پہلے قبول کر لیا ہم، کیونکہ خرابی کو مٹانا ہے، اس میں بہت بڑا کام ان کا ہم نے آپ کو دعوت دی ہے، لیکن بہت سال سے مجھے فکر تھی بنانا بنائے بھی یہ ہوا نہیں، لیکن اب اللہ میاں نے ان کو بھیجا ہے، ایک فرشتہ بنا کے ادھر بھیجا ہے۔ ان کا بہتر دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں کہ ہماری مسجد کو چنی، یہ مسجد کو چن کر آئے، مسجد میں جو ماحول بن جاتا ہمیں بہت خوشی ہے، اور جیسا ماحول اب ہمارے بچے بنانا چاہتے ہیں اس مسجد میں جگہ نہیں ملتی بات، اتنا اچھا ماحول بنائیں گے انہیں ہمارے افضل شریف صاحب پر، ہمیں اس کا ہمیں یقین بھی ہے، اور ان کے ساتھ ہر ختم پر ہمیں ان کا ساتھ دیتے، بول کر میری بات ختم۔ یہ ایک بہت بہترین کام ہے، اس کے ذریعے بچوں کو ایک صاف ستھرا ماحول ملے گا جس میں وہ آ کر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد کا ایک بہترین استعمال ہے۔ یقیناً مسجد کا بنیادی استعمال سجود کے لیے ہے، سجدوں کے لیے ہے، نماز کے لیے ہے، لیکن نماز کے علاوہ مسجد کا استعمال ملت کی سربلندی کے لیے ہونا چاہیے، اور اس ملت کی سربلندی کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ ہم مساجد میں اسٹڈی سینٹرز قائم کریں۔ اسٹڈی سینٹر محض بچوں کو اسٹڈی کرنے کا ایک سینٹر نہیں ہوگا، بلکہ یہاں بچوں کی اخلاقی تربیت ہوگی۔ آج بچوں کو بہت سارے تھریٹس لاحق ہیں، بچوں کے لیے ایسا ماحول نہیں مل رہا جس میں ہم صالحین پیدا کر سکیں، لیکن بچہ مسجد کے ماحول میں آ کر پڑھے گا تو وہ ایک صالح نوجوان بنے گا، ایک مثالی نوجوان بنے گا، ایک مثالی شہری بنے گا۔ تو الحمدللہ یہ کام آج اس مسجد سے شروع ہوا ہے، انشاءاللہ
یہ پورے ہندوستان میں ایک نمونہ بنے گا، اور پورے ہندوستان میں ایسی مساجد جن کے پاس اسپیسز اویلیبل ہیں وہ اس طرح کے سینٹرز قائم کریں گے۔ بڑا بہترین ماڈیول بنایا ہے افضل شریف صاحب نے، بڑا اچھا ماڈیول ہے، اس میں اسپیس بھی نہیں لگتا۔ جمعہ کے دن آپ اگر کرسیوں کو جوڑ لیں گے اور اس کو انفولڈ کر دیں گے تو کوئی اسپیس مس یوز نہیں ہوگا۔ جمعہ کے دن پورا اسپیس ہوگا، اور جمعہ کے علاوہ محلے کے بچوں کے لیے مسجد کا بھرپور استعمال ہوگا، جس سے بچے اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں اور بہترین مسلمان بن سکتے ہیں، اسلام کے ایمبیسڈر بن سکتے ہیں۔ ہماری نیک خواہشات مسجد کی انتظامیہ سے ہیں، ہماری نیک خواہشات یہاں کے طلباء سے ہیں۔ سر کس طرح طریقہ ہے، سر کیا طریقہ ہے، کس طرح بچوں کو کس طریقے سے؟ اچھا، یہاں اس سینٹر میں دیکھیے بچہ جب آئے گا تو یہاں کے جو بھی ذمہ دار ہوں گے، مفتی صاحب ہوں گے یا امام صاحب ہوں گے، اس بچے کو پہلے مسجد کے آداب سکھائیں گے۔ اس میں یہ بات بھی سکھائیں گے کہ مسجد میں جب آپ پڑھتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد میں قیام کرتے ہیں تو اعتکاف کی بھی نیت کریں، مسجد کا ڈسپلین جو ہوتا ہے اس کا دھیان رکھیں، شور نہ کریں، اذان ہوتے ہی اپنی اسٹڈیز کو بند کر دیں، نماز اختیار کریں، نماز قائم کریں، نماز میں حصہ لیں۔ تو یہ ساری چیزیں اصول و ضوابط لکھ کر ٹانگ دی جائیں گی۔ ہر قیاس جو ہر ٹیبل ہے اس ٹیبل پہ بھی چسپاں کر دی جائیں گی انگریزی میں کہ کیا یہاں ڈسپلین مینٹین کرنا ہے۔ پھر بچوں کی تربیت بھی ہوگی۔ اب جیسے یہاں اگر اجتماعات ہوتے ہیں مسجد میں تو یہاں بچے جو آئیں گے وہ ویکلی اس اجتماع کو بھی اٹینڈ کریں گے، یہاں کے پروگرام کو بھی اٹینڈ کریں گے۔ تو بچوں کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اور ان کی روحانی تربیت کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ کہیں اس کے اندر کہیں شریعت کے اندر چھیڑ چھاڑ والا کام ہے، یا اس سے پہلے بھی مطلب اللہ کے رسول کے زمانے میں اس کام کیا؟ نہیں، الحمدللہ اس میں نہ تو شریعت سے چھیڑ چھاڑ ہے، نہ مسجد کے تقدس سے چھیڑ چھاڑ ہے۔ دیکھیے یہ علم، اسلام میں علم کی دوئی نہیں ہے، ڈائیکوٹومی نہیں ہے۔ اسلام نے علم کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کیا ہے، دینی علم اور دنیاوی علم۔ دنیا کا علم تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ تم دنیا میں غور کرو، آفاق و انفس میں غور کرو، دنیا کو مسخر کرو۔ چاند پہ تو ہم کو اور آپ کو جانا تھا، لیکن ہم نے وہ کام نہیں کیا، لیکن کم سے کم اب کریں۔ تو کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی جو کام ہو رہا ہے غیر شرعی کام نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں، اگر اسٹڈی سینٹر میں بچہ آ کر گندی ناول پڑھ رہا ہے تو یہ غیر شرعی کام ہے، لیکن اس کی نگرانی ہوگی۔ اور ایسا کون مسلمان بچہ ہو سکتا ہے جو مسجد میں آ کے ایسا کام کرے؟ الحمدللہ آج کے اس گئے گزرے زمانے میں بھی ہمارے نوجوانوں اور ہمارے طلباء میں اتنی دینی اور اسلامی غیرت ہے کہ وہ اس طرح کا کام خطی نہیں کرتے۔